آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر تو کسی پرانی گرد آلودہ قانونی کتاب کا حصہ معلوم ہوتا ہے، جی بالکل۔ لیکن درحقیقت یہ ہماری روزمرہ زندگی، معاشرے کے امن اور انسانی نفسیات کے بالکل مرکز میں بیٹھا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کی، یعنی ضابطہ فوجداری کے چیپٹر 12 کی۔ صحیح۔ اور یہ قانون کا وہ حصہ ہے جو جائیداد، زمین اور پانی کے تنازعات اور ان سے پیدا ہونے والے نقصے امن سے نمٹتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کے لیے ہم نے مختلف ذرائع کا ایک پورا ڈھیر کھنگالا ہے، جن میں تاریخی دستاویزات اور جدید تحقیقی رپورٹ شامل ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں، یہ واضح کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے پاس موجود ان تمام ذرائع میں جو بھی تاریخی یا سماجی نظریات موجود ہیں، ہم یہاں کسی بھی مخصوص نقطہ نظر کی توثیق نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل درست۔ ہمارا مقصد قطعی طور پر غیر جانبدار رہ کر صرف ان حقائق اور معلومات کو سامنے لانا ہے جو ان اصل دستاویزات کا حصہ ہیں، تاکہ قانون کی روح کو موضوعی انداز میں سمجھا جا سکے۔ بالکل، ہم کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے ہیں۔ اس جائزے کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح ایک صدی سے بھی پرانا قانون زمین اور جائیداد کے جھگڑوں کو خونی تصادم بننے سے روکتا ہے۔ تو چلیے اس کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں اور گفتگو کا آغاز اس حیران کن حقیقت سے کرتے ہیں جو ہماری روایتی سوچ کے بالکل الٹ ہے۔ ہاں، وہ ملکیت والی بات۔ جی، ہم سب سوچتے ہیں کہ جب زمین کا جھگڑا عدالت جائے گا تو سب سے پہلا سوال ہوگا کہ بھئی اس پراپرٹی کا اصلی مالک کون ہے، رجسٹری کس کے نام ہے۔ لیکن یہ قانون اس بات پر سرے سے توجہ ہی نہیں دیتا کہ جائیداد کا اصل مالک کون ہے۔ اس کا سارا زور صرف اس بات پر ہے کہ فی الحال امن کیسے قائم رکھا جائے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم اس قانون کی اصل روح کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 145 اس کا دائرہ کار بالکل واضح ہے۔ جب کسی فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کو، چاہے وہ پولیس رپورٹ کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے، یہ اطلاع ملتی ہے کہ زمین یا پانی کے کسی تنازع سے نقص امن کا خطرہ ہے، تو وہ فوراً حرکت میں آتا ہے۔ مطلب وہ انتظار نہیں کرتا کہ حالات خراب ہوں۔ جی، وہ بالکل انتظار نہیں کرتا کہ لوگ ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیں اور پھر قتل کا مقدمہ درج ہو۔ وہ پریونٹیو ایکشن لیتا ہے۔ وہ فوراً تحریری حکم جاری کرتا ہے کہ دونوں فریقین عدالت میں آئیں اور بیانات جمع کروائیں۔ اور یہ بیانات ملکیت کے بارے میں نہیں ہوتے؟ بالکل نہیں ہوتے۔ یہ بیانات صرف اس بارے میں ہوتے ہیں کہ تنازع کے وقت اصل جسمانی قبضہ کس کے پاس تھا۔ یہ بات سن کر ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ قانون میں جس زمین یا پانی کا ذکر کیا گیا ہے اس کی اصل حد کیا ہے؟ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کوئی خالی پلاٹ ہوگا یا گاؤں کا جوہڑ ہوگا۔ ہاں، عام تاثر یہی ہے، لیکن قانون نے اس کی تعریف بہت وسیع رکھی ہے۔ اس میں شہر کی بڑی عمارتیں شامل ہیں، بازار، مچھلی خانے، فصلیں اور سب سے اہم بات، اس جائیداد سے آنے والا منافع یا کرایہ بھی شامل ہے۔ یہ منافع والی بات بہت اہم ہے۔ بالکل۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم روزمرہ کی ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں بازار میں ایک دکان ہے۔ اب دو دکانداروں کے درمیان اس دکان کے کرائے کی وصولی پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک کہتا ہے میں مالک ہوں، کرایہ میرا ہے۔ دوسرا دکان کے آگے ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، جو کہ بدقسمتی سے بہت عام ہے۔ جی، اور بات گالی گلوچ سے بڑھ کر اسلحہ نکالنے تک پہنچ جاتی ہے۔ بازار کا امن خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اب یہ بظاہر تو کرائے کا جھگڑا ہے، لیکن یہ بھی دفعہ 145 کے تحت زمین یا پانی کا ہی تنازع کہلائے گا، کیونکہ اس میں جائیداد کا منافع شامل ہے۔ یہاں جو سب سے حیرت انگیز بات ہے وہ یہ کہ میجسٹریٹ تنازع کے حقائق یا ملکیت کے دعووں کو بالکل نہیں دیکھتا۔ میجسٹریٹ یہ نہیں دیکھتا کہ الاٹمنٹ لیٹر کس کے نام ہے، وہ کاغذات دیکھتا ہی نہیں۔ اصل قبضہ کس کا تھا۔ یہ سننے والوں کے لیے ایک طرح کا آہا لمحہ ہے کہ دیکھیں، فوری انصاف کا مطلب ہمیشہ ملکیت کا فیصلہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ خونریزی کو روکنا ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میجسٹریٹ ایک جج سے زیادہ ایک ایمرجنسی روم کے ڈاکٹر کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل درست تشبیہ دی آپ نے۔ وہ بس خون بہنے سے روکتا ہے۔ یہ تو زبردست پہلو ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا، کیا ہوگا اگر کوئی شخص، کوئی بدماش طاقت کے زور پر کسی کو نکال باہر کرے؟ مطلب وہ زبردستی کرے اور اگلے دن جب میجسٹریٹ کے سامنے جائے تو کہے کہ بھائی آج تو میرا قبضہ ہے، مجھے تحفظ دو۔ کیا وہ بدماشی کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور خوش قسمتی سے قانون میں اس کا بہترین توڑ موجود ہے۔
اسے ہم 2 ماہ کا اصول یا 2 month رول کہتے ہیں۔ اگر کسی کو میجسٹریٹ کے حکم سے ٹھیک 2 مہینے پہلے تک کے عرصے میں زبردستی اور غیر قانونی طور پر بے دخل کیا گیا ہو، اچھا، 2 مہینے کے اندر اندر؟ جی، تو قانون اسی بے دخل ہونے والے شخص کو ہی قابض تصور کرے گا۔ قانون کسی کو بدماشی کا فائدہ نہیں اٹھانے دیتا۔ واہ، یعنی قانون وقت کو تھوڑا پیچھے لے جاتا ہے مظلوم کے لیے؟ بالکل، اور اگر ایمرجنسی ہو، حالات بہت کشیدہ ہوں، تو میجسٹریٹ پراپرٹی کو فوراً اٹیچ بھی کر سکتا ہے۔ اٹیچ یعنی کر سکتا ہے۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ تفصیل ہے جو میں نے ریسرچ میں دیکھی۔ فرض کریں جھگڑا کسی زرعی زمین کا ہے جس پر فصل بالکل پکر کٹائی کے لیے تیار کھڑی ہے۔ یہ تو دیہاتوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں، اب اگر میجسٹریٹ کی کارروائی مہینوں چلے گی تو وہ جلدی خراب ہونے والی پیداوار، وہ فصل تو کھیت میں ہی گل سڑ جائے گی نا؟ بالکل تباہ ہو جائے گی۔ تو میجسٹریٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان چیزوں کو محفوظ رکھنے یا فوراً بیچنے کا حکم دے دے تاکہ معاشی نقصان نہ ہو، اور جو رقم آئے گی وہ عدالت کے پاس محفوظ رہے گی۔ اور ویسے اگر اس دوران کسی فریق کا انتقال ہو جائے تو کیا کیس ختم؟ نہیں، کیس داخلے دفتر نہیں ہوتا۔ اس کے قانونی ورثہ کو فوراً کارروائی کا حصہ بنا لیا جاتا ہے تاکہ فیصلہ منطقی انجام تک پہنچے۔ صحیح۔ اب فرض کریں مجسٹریٹ نے پوری کوشش کر لی لیکن وہ کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا کہ اصل قبضہ تھا کس کا۔ صورتحال بالکل واضح نہیں ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر مجسٹریٹ یہ طے ہی نہ کر پائے یا دونوں میں سے کوئی بھی قابض نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں مجسٹریٹ دفعہ 146 کا استعمال کرتا ہے۔ وہ پراپرٹی کو اٹیچ کر لیتا ہے۔ مطلب ایک طرح کا ٹائم آؤٹ دے دیتا ہے۔ جی، پراپرٹی کو ٹائم آؤٹ میں ڈال دیا جاتا ہے جب تک کہ کوئی سول کورٹ یعنی دیوانی عدالت سارے ثبوت دیکھ کر اصل ملکیت کا فیصلہ نہ کر دے۔ تو اس ٹائم آؤٹ کے دوران جائیداد کا انتظام کون سنبھالتا ہے؟ کوئی کاروبار ہو تو وہ تو بند ہو جائے گا۔ اس کے لیے قانون میں ریسیور کا تصور ہے۔ کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے تحت ایک ریسیور مقرر کیا جا سکتا ہے جو اس پراپرٹی کی دیکھ بھال کرتا ہے، کرایہ اکٹھا کرتا ہے یا فصل کا خیال رکھتا ہے۔ زبردست۔ یہ تو ہو گئی براہ راست قبضے کی بات، لیکن گفتگو کا رخ تھوڑا سا استعمال کے حقوق کی طرف موڑتے ہیں۔ جی، ایزمنٹس کی طرف۔ ہاں، دفعہ 147 اور 48 یہ صرف ملکیت کا نہیں بلکہ کسی اور کی زمین سے گزرنے کے راستے یا پانی کے استعمال کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جھگڑے بھی اتنے ہی شدید ہوتے ہیں۔ دیہاتوں میں تو پانی کی باری پر اکثر جانیں چلی جاتی ہیں۔ بالکل۔ تو اگر کوئی پڑوسی اچانک صدیوں پرانا راستہ بند کر دے تو میجسٹریٹ اس پر بھی مداخلت کرے گا، لیکن قانون کی ایک شرط ہے، یہ حق تبھی تسلیم کیا جائے گا جب پچھلے 3 ماہ میں اسے استعمال کیا گیا ہو۔ جی، 3 ماہ کی شرط بہت لازمی ہے۔ اور اگر یہ کوئی موسمی حق ہے، مطلب صرف برسات میں استعمال ہوتا ہے، تو پھر پچھلے موسم میں اس کا استعمال ثابت ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ان معاملات کو سمجھنے کے لیے مجسٹریٹ کو اکثر موقع پر جانا پڑتا ہے۔ ہاں، اسی لیے مقامی تحقیقات یا لوکل انکوائری کا تصور ہے۔ سیشن جج کسی بھی ماتحت مجسٹریٹ کو گراؤنڈ زیرو پر تحقیقات کے لیے بھیج سکتا ہے۔ وہ خود جا کر دیکھتا ہے کہ راستہ کہاں سے گزر رہا ہے، پانی کا بہاؤ کیسا ہے۔ اور اس ساری مشق میں جو گواہوں یا وکیلوں کی فیس کا خرچہ آتا ہے وہ کون اٹھائے گا؟ اس کا فیصلہ بھی مجسٹریٹ ہی کرے گا۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اتنی ساری دفعات، قبضے کی باریکیاں، یہ سب ہمیں کیا سبق دیتی ہیں؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ فوجداری قانون کا کام صرف اور صرف معاشرے میں امن قائم کرنا اور طاقت کے بلبوتے پر ہونے والے قبضوں کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ یعنی آگ بجھانا؟ جی، آگ بجھانا، جبکہ ملکیت کے پیچیدہ فیصلوں کی ذمہ داری دیوانی عدالتوں یعنی سول کورٹس پر چھوڑ دی گئی ہے۔ یہ توازن کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ 1898 میں انگریز دور کا بنایا گیا یہ قانون آج بھی ہماری روزمرہ زندگی کے زمین اور پانی پر ہونے والے جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے اتنا ہی مؤثر ہے؟ تو کیا صدیوں میں انسانی طرز عمل اور سماجی نفسیات میں واقعی کوئی تبدیلی آئی ہے، یا ہم انسانوں نے آج تک محض انہی پرانی چیزوں یعنی زمین اور پانی پر لڑنے کے بس نئے بہانے ہی تلاش کیے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال ہے۔ صدیاں گزر گئیں، ٹیکنالوجی آ گئی، لیکن طاقت اور قبضے کی انسانی خواہش شاید وہیں کی وہی ہے۔
اور اسی گہری سوچ کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے یہ گفتگو دیر تک ذہنوں میں محفوظ رہے گی اور نئے زاویوں سے سوچنے کا موقع دے گی۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.